رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 30 ہے جہاں سے ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنالک، اس موقع پر، تبلو، جانچ لے گی، کل نفس، ہر جان، ہر نفس، یعنی قیامت کے موقع پر ہر نفس جانچ لے گا، جان لے گا، ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا۔ آپ نے اردو میں سنا ہوگا کہ سلف اور خلف، یعنی سلف صالحین، تو سلف کا معنی ہوتا ہے کہ جو پیچھے گزر گئے ہیں، یعنی کافی ٹائم پہلے کے جو لوگ تھے ان کو ہم سلف کہتے ہیں، ایسا ہی ہے، یعنی شروع ابتدائے اسلام میں، اس کے بعد جو لوگ تازے لوگ آئے، شروع میں لوگ آئے، ان کو ہم کہتے ہیں سلف۔ تابعین کہہ لیں، تبع تابعین کہہ لیں، محدثین کہہ لیں۔ اسی طریقے سے جب ہم قیامت کے موقع پر کھڑے ہوں گے تو ہمارے سلف بھی کیا ہوگا؟ جو ہم نے پیچھے کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ ما اسلفت، جو آپ نے پیچھے کیا آگے بھیجنے کے لیے۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ ساری دنیا کے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ہم نے ایک دن لوٹ کے جانا ہے، ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ آخرت ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، یاد رکھیں آپ سب نے لوٹنا ہے، مولاہم الحق، اپنے حقیقی مولا کی طرف، اپنے حقیقی مولا کی طرف جو اللہ تعالیٰ ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ موقع ایسا ہوگا کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے تو وَضَلَّ عَنْهُمْ، ہر چیز گم ہو جائے گی، ایسا سمجھ لیں، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ایسی چیزیں جو لوگ جھوٹ باندھا کرتے تھے کہ فلاں ہماری مشکل کشا کر دے گا، فلاں ہماری مشکل کو آسانی کر دے گا، فلاں ہمارا سفارشی بن جائے گا۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے حافظ صاحب تسی حفظ کیتا ہے تو ساری سفارش کر دو، بھائی کہہ ہی نہیں سکتے۔ حافظ صاحب کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اور اذن کے بغیر آپ کی سفارش کر دے؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ شہید کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اور نبیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح بات کی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جو ذہن میں ڈالے کسی بندے کی سفارش کا، اس کی سفارش ہوگی۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو سکتا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ رسول آپ بھی؟ فرمایا جی میں بھی۔ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہونا ہے قیامت کے دن۔ ان الحکم الا للہ، قیامت کی ساری طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو مطلب ہم یہ آس نہیں لگا سکتے کہ چلو فلاں حافظ ہے تو یہ ہمیں لے جائے گا، یا فلاں شہید ہے وہ ہمیں لے جائے گا، تو فلاں یہ ہے، فلاں بزرگ ہے وہ ہمیں لے جائے گا۔ کوئی نہیں لے کے جا سکتا بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون۔ اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے، یہ بار بار آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کسی دنیا کی ذات کا پابند نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین مکہ کے بارے میں، قل، ہم بات کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں آسمان کس نے بنایا، فلاں کس نے بنایا، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اصل خرابی جو مشرکین مکہ کے لوگوں میں تھی وہ کون سی تھی، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ قل، ان سے کہیے، ان سے پوچھئے، من یرزقکم، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، یعنی یہ سارا آسمان کا جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے، ستارے، سیارے، سورج کا نظام، پھر یہاں سے بادلوں کا اٹھنا، ویپرز بننا، اس کا یہاں پہ آنا، یہاں پہ خاص علاقوں میں برسات کا ہونا، اس سے زمین کی پیدائش ہونا، یہ کس کا کام ہے؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا، ان سے پوچھیں امن یملک، کون ہے جو مالک ہے، السمع، سماعت کا، بھائی تمہاری سماعت کا مالک کون ہے جو تمہیں سنتا ہے یہ کانوں سے، یہ کس نے رکھا ہے؟ تو سب کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ والابصار، بھئی یہ تمہیں نظر آتا ہے جو تمہاری آنکھ سے ڈھیلا ہی ہے نا، کیا ہے؟ ابھی اللہ تعالیٰ چاہے یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کو تو نابینا بنا دیتا ہے، تو یہ کس نے دیے تمہیں؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کون ہے جو زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ مثال اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔
مثال اس کی ایک یہ بھی ہے کہ جیسے مرغی کا انڈا جو ہے، مرغی زندہ ہے، اس کا انڈا مردہ ہے. اب انڈے سے ہی ہے، ایک مردہ چیز ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ جاندار چیز بھی پیدا کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کا اپنا سپرم جو ہے مردہ چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جاندار پیدا کر دیتا ہے. بہت سی اس کی مثالیں ہیں، لمبی لسٹ. ان سے پوچھیں کہ بھائی مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ کون کرتا ہے؟ بیج کیا ہے؟ مردہ ہے. کوئی ہے اس کے اندر طاقت، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کیسے جان ڈالتا ہے کہ وہ ایسے تناور درخت بن جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روح جان کا تعلق ہے، وہ والی جان نہیں بات کر رہا، پودوں کے اندر بھی جان ہے، سائنٹیفکلی بات کر. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ان سے پوچھیں یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں، تدبیر جو چل رہی ہے کائنات میں کہ یہ چیز اتنے بجے آن ہوگی، سورج اتنے بجے نکلے گا، چاند اتنے بجے جائے گا، یہ ایسے ہے، یہ ایسے، یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے، یہ ساری تدبیر کون کر رہے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب وہ کہیں گے، فوراً وہ کہیں گے، جواب ان کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہے ہیں. یعنی توحید ربوبیت کا انکار تو مشرکین مکہ بھی نہیں کر رہے، لیکن ہم میں سے ہی مسلمان ہیں جو توحید ربوبیت کا بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں. اور نہیں وہ جی فلاں بھی جو ہے نا، وہ یہ نظام اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ بھئی زمین میں رزق تو نے دینا ہے، فلاں کو کہہ دیا کہ فلاں تو نے کرنا ہے، فلاں تو نے کرنا ہے. یہ سارا اچھا توحید ربوبیت کو ہٹ کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ربوبیت کو مان رہے ہیں، لیکن کس کو نہیں مان رہے؟ وہ الوہیت کو نہیں مان رہے. اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے کہیے پھر تمہیں کیا ڈر نہیں لگتا، تمہیں خوف نہیں آتا؟ ساری بات مانتے بھی ہو لیکن پھر بھی عبادت جو ہے کسی اور کی کرتے ہو، اور حاجات کسی اور سے طلب کرتے ہو، مشکل کشائی کسی اور کو سمجھتے ہو. ٹھیک ہے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، اور بھائی یہ سارا کچھ جو رب کر رہا ہے یہ تمہارا حقیقی رب ہے یا کوئی اور حقیقی رب ہے؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، پھر حق آنے کے بعد بھی جو گمراہی پر رہے تو اس کی حالت کوئی نہیں رہ جاتی. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کہاں گھومے پھر رہے ہو؟ یہ اس کا معنی یہ ہے کہ حق کے بعد گمراہی، یعنی حق ایک چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ 25 لوگ کام کر رہے ہیں، سارے اپوزٹ کام کر رہے ہیں، آپ کو جڑا جتھے لگا صحیح لگا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. جیڑا جہاں لگا صحیح نہیں لگا بھائی، ایسے کس کو، آپ ایسے کس نے کہا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے وہی بات ٹھیک ہے. آپ کہیں جی ایک بات ہے جی، امام مالک نے بھی وہی کہی، امام ابو حنیفہ نے بھی وہی کہی، امام شافعی نے بھی کہی ہے جی، وہ یہ چاروں نے جو کہی ہے وہ اپوزٹ بھی ہے، یعنی وہ کیا ہے، ایک دوسرے کے برخلاف بھی ہے. ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ زنا جو ہے وہ کیا ہے، حرام ہے، دوسرا شخص کہتا ہے نہیں جی وہ جی پیسے دے کے کر لو تو فلاں کر لو تو فلاں کو عورت ایسے دماغ صحیح نہیں ہے اس کا، تو فلاں کا صحیح نہیں ہے تو اس کا صحیح نہیں ہے، تو گناہ نہیں ہے، یعنی اس پہ حد نہیں ہے. تو یہ پتہ یہ لگ رہا ہے کہ نہ کہیں خرابی ہے. اسی طریقے سے پوری لسٹ ہے جو یہاں پہ نوٹ آؤٹ ہے. مثال کے طور پر ایک فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ یار ہر نشاور چیز حرام ہے، جیسے اللہ کے رسول کے فرمان بھی ہے کہ کل مسکر حرام، اور ایک کہتا ہے نہیں انگور اور کھجور سے بنایا گیا جو ہے نا وہ جو نشاور چیز ہے وہ حرام ہے، باقی ساری حلال ہے. تو بھئی آج جو بن رہی ہے وہ تو ساری بن گئی اور چیزوں سے رہی ہے، بات سمجھتے ہیں اکثر جو معاملات ہیں. ایک جو ہے نا وہ کہتا ہے جی ماں بہن سے نکاح کی حرمت کے علم کے باوجود نکاح کر کے زنا کر لے تو حد نہیں. دوسرا کہتا ہے نہیں یہ حرکت ارتداد کا باعث ہے اور قتل کر دیا جائے گا بندہ. اپوزٹ چیز ہے، بڑی لمبی لسٹ ہے بہرحال. تو اتنی چیزیں اپوزٹ ہے تو آپ کہیں گے سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد گمراہی پہ کوئی شخص آ جائے، یہ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ حق جو ہے وہ بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے عین مطابق جو چیز ہوگی وہ حق ہے، اس کے مطابق جو چیز نہیں ہوگی وہ حق نہیں ہے. تو وہ بے شک کسی بھی بندے نے کہا ہو، کسی بڑے نے کہا ہو یا چھوٹے نے کہا ہو، دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.